خود مولا علی کے زمانے میں، امام حسن کے زمانے میں، امام حسین نے، ائمہ اہل بیت نے، اور خاص طور پر اس بحث کو جس نے سجایا ہے اسے جعفر صادق ہے۔ سب سے زیادہ اس بحث امامت کو اور بحث خلافت کو جس انداز سے سجایا ہے، مدون کیا ہے، مصنف کیا ہے، مؤلف کیا ہے، اور جسے مبلغ بنایا ہے، جس کی تبلیغ کی ہے۔ سب سے زیادہ بنیادی مسئلہ میں کل کی یا اس سے پچھلی مجلس میں کہہ چکا ہوں کہ جب پوچھا گیا کہ اس آیہ کریمہ سورہ زاریات کی اس آیت کی کیا تفسیر ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، تو امام حسین نے فرمایا کہ اذا عرفوا عبدوا، اذا عبدوا استغنوا عن عبادت غیر اللہ۔ اس آیہ کریمہ کا امام حسین نے اس کی تفسیر فرمایا کہ اللہ کی معرفت کا مطلب یہ ہے، اللہ کی عبادت کا مطلب اللہ کی معرفت ہے، اور اللہ کی معرفت کا نتیجہ ہے اللہ کی عبادت، اور اللہ کی عبادت کا نتیجہ ہے غیر خدا کی بندگی سے آزادی۔ سب سے آزادی ہو جائے گی، سارے دروازوں سے اٹھ کر ایک دروازے پر آنا اچھا ہے یا در در کی ٹھوکریں کھانا اچھا ہے؟ جی لاکھوں الہوں کو ماننا اچھا ہے، ہزاروں سینکڑوں الہوں کو ماننا اچھا ہے، یا ایک الہ واحد وحدہ لا شریک کو ماننا؟ امام نے فرمایا کہ جب اس کی معرفت ہو جائے گی تو پھر اس کی عبادت ہوگی، اور جب اس کی عبادت ہوگی تو پھر استغنوا عن عبادت غیر اللہ۔ جی یہ مولا علی نے بھی جنگ صفین کے اندر ایک مرحلے پہ فرمایا تھا کہ ہماری یہ جنگ ہی توحید کے لیے ہے۔ سمجھ نہیں پائے مجھ جیسے ذاکرین، مجھ جیسے بعض خطباء ذاکرین سمجھ نہیں پائے اس بات کو کہ امام مولا علی کیا فرما رہے ہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ وہ کھمسان کی جنگ میں جب وہ سوال کر رہا ہے مجھے اللہ سمجھائیں، تو مولا تلوار روک کر اسے اللہ سمجھانے لگے۔ چاہنے والوں نے کہا کہ یہ کوئی وقت ہے اس سوال کا؟ حضرت نے فرمایا یہی وقت ہے۔ اگر انہوں نے امامت کو سمجھ لیا ہوتا تو کبھی بھی یہ میدان میں نہ آتے، اور انہوں نے امامت کو اس لیے نہیں سمجھا کہ انہوں نے اللہ ہی نہیں سمجھا۔ اگر توحید پروردگار کے یہ قائل ہو گئے ہوتے، استغنوا عن عبادت غیر اللہ، جو امام حسین فرما رہے ہیں، پھر یہ کسی اور کی بندگی نہ کرتے اگر یہ اللہ کی عبادت کرتے۔ تو اب یہاں پر پوچھنے والے نے پوچھ لیا، روایت اگر پوری ہدیہ کر دوں آپ کو، اس نے کہہ دیا کہ فما معرفت اللہ، اللہ کی معرفت کیا ہے؟ تو حضرت نے فرمایا معرفت اہل کل زمان امامہم، ہر زمانے کا رہنے والا اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل کر لے تو گویا اس نے اللہ کو پہچانا۔ اس نے کہا مولا اس کا بھی کیا مطلب ہے؟ حضرت نے فرمایا وہ امام تجب علیہم طاعتہ، کہ جس کی اطاعت ان پر واجب ہے۔ میں یہاں کچھ دیر اپنے محترم سننے والوں کو روکنا چاہوں گا۔ جس امام کی اطاعت واجب ہے سب پر، علیہم سب پر واجب ہے، تو اس مطاع کو، جس کی اطاعت کی جاتی ہے اسے مطاع کہا جائے گا۔ مطاع، میم توئے الف عین، مطاع نہیں، مطاع۔ جی اطاعت کے خاندان کا لفظ ہے، مطیع اطاعت کرنے والا، مطاع جس کی اطاعت کی جائے گی، ٹھیک ہے۔ وہ جو مطاع ہے، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے صاحبان ایمان اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اور اولی الامر کی اطاعت کرو۔ ذرا توجہ فرمائیں گے، دو مرتبہ لفظ اطیعوا ہے، اللہ کے لیے علیحدہ، رسول اللہ کے لیے اور اولی الامر کے لیے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ، ایک دفعہ کہہ دیا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، یہاں فوراً نہیں آیا ہے وہ رسول ہی و اولی الامر، ایسے نہیں ہے۔ اطیعوا اللہ
وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ، یعنی رسول کے لیے اور اولی الامر کے لیے ایک جیسی اطاعت۔ اب بھی ہم سے پوچھو گے کہ ہم علی کو نبی جیسا کیوں بولتے ہیں؟ قرآن کہہ رہا ہے یا علی انت بمنی کمنزلت ہارون من موسیٰ، یا علی تمہاری نسبت میرے ساتھ وہی ہے جو ہارون اور موسیٰ کو تھی، مگر کیونکہ ہارون بھی نبی تھے اس لیے کہنا پڑا کہ الا لا نبی آبادی، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ ہارون معصوم تھے یا نہیں؟ مجھے ہاں نہ میں جواب دیں۔ ہارون عالم تھے یا نہیں؟ ہارون صاحب شجاعت تھے یا نہیں؟ ہارون غیب کے بارے میں، اسرار کے بارے میں، رموز کے بارے میں جانتے تھے یا نہیں؟ وہ سارے کمالات جو حضرت ہارون میں ہیں وہ مولا علی میں ہیں، مگر حضرت ہارون میں ایک کمال اور بھی تھا، اور وہ کمال یہ تھا کہ وہ نبی بھی تھے۔ مولا علی کے لیے وہ کمال ہی نہیں ہے۔ بھئی اس زاویے سے بھی اسے لیجئے، مولا علی کے لیے وہ کمال نہیں ہے۔ مولا علی کے لیے وہ کمال نہیں ہے اس لیے کہ محمد مصطفیٰ خاتم الانبیاء ہے۔ نبی کے بعد کوئی نبی کیسے ہوگا؟ سارے کمالات وہی کہ جو حضرت ہارون اور موسیٰ کے اندر برابر کے بھائیوں میں تھے، اور وہ سارے کمالات یا علی تمہارے اندر بھی وہی کمالات ہیں جو میری اور تمہاری نسبت وہی ہے جو ہارون اور موسیٰ والی، الا لا نبی آبادی۔ اچھا، یہ میں نے ابھی ایک جملہ کہہ دیا، اہل دقت تشریف فرما ہے، مجلس سننے کے لیے جو آتے ہیں وہ تشریف فرما ہے، تو میں آپ کا احترام ہے، آپ کا مقام ہے، آپ کا حق ہے کہ میں یہ جملہ بھی آپ کو ہدیہ کر دوں۔ لا نبی آبادی بھی حدیث میں ہے، لا نبوت آبادی بھی حدیث میں ہے۔ لا نبی آبادی کہہ کر تو مولا علی سامنے آئیں گے نا۔ بھائی تھوڑی دقت بڑھائی ہے، یہ خون جگر کے مضامین ہیں۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ لا نبی آبادی میں اور لا نبوت آبادی میں فرق کیا ہے؟ حدیث میں دونوں آیا ہے۔ لا نبی آبادی کے اندر مورد نظر، مطمع نظر علی، لیکن لا نبوت آبادی میں علی مورد نظر نہیں ہے، منصب مورد نظر ہے۔ بھائی اس منصب کی ضرورت ہی نہیں ہے، علی کی تو بات کہاں ہو رہی ہے؟ اب ضرورت نہیں ہے نبی کے بعد کوئی نبی آئے۔ اللہ درجات بلند فرمائے، علامہ سید علی نقی نقن اللہ مقامہ کے، انہوں نے بڑا حسین اس منظر کو اپنی تحریروں میں پیش کیا ہے۔ تو نبوت ادارہ خبر رساں، خبر رسانی، اور نبی خبر پہنچانے والا، رسول خبر سمجھانے والے کو کہتے ہیں۔ وہ صرف یہ نہیں کہے گا وما علینا الا البلاغ، جی لہذا یاد رہے، متوجہ ہیں، یاد رہے ہمارے نبی صرف نبی نہیں ہے، رسول بھی ہیں۔ تو انہوں نے صرف یہ نہیں کہا من کنت مولا فہذا علی المولا، میں جس کا مولا ہوں علی اس کا مولا ہے، صرف یہ کہہ کر وما علینا الا البلاغ نہیں بولا، سارے مجمع سے علی کی بیعت رہی ہے۔ بہت شکریہ، تشریف رکھیے، تشریف رکھیے۔ توجہ کر لیا آپ نے؟ ایک جملہ میں نے کہہ دیا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، ایک جملہ میں نے کہہ دیا کہ نبی مکرم نے 1.25 لاکھ حاجی ہی نہیں صحابی، حاجی بھی وہ حاجی جو صحابی بھی ہے، اور صحابی بھی وہ صحابی جو حاجی بھی ہے،
1.25 حاجی صحابیوں سے مولا علی کی بیعت لی ہے، حتیٰ 1000 سے زیادہ خواتین تھیں ان حاجیوں میں، حجنیں تھیں، ان سے بھی مولا علی کی بیعت لی، کسی کو ایسے جانے نہیں دیا۔ 200 سے زیادہ صحابہ کرام فی البدی شعر کہنے کی صلاحیت رکھتے تھے، اتنے بڑے شاعر، 2.25 میں 200 سے زیادہ صحابہ کرام تھے جو فی البدی شعر کہنے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ مولا نبی نے ان سے بھی کہا کہ شعر کہو، جشن ہوگا تو پھر ہوگا نا، تو جشن غدیر نبی منائیں گے۔ اور پھر انہوں نے اشعار کہے، اور اسے علامہ عبدالحسین امینی رحمۃ اللہ علیہ نے الغدیر نامی کتاب میں، جو انہوں نے لکھنؤ میں میر حامد حسین ہندی اللہ مقامہ مولانا آغا روحی کے جد اعلیٰ، ان کی لائبریری میں، کتاب خانے میں، کمرے میں، لائبریری میں بند ہو کر بیٹھ گئے جب تک انہوں نے حدیث الغدیر پر مکمل 10 جلدیں نہ لکھ لی۔ یہ فلسفہ امامت، یہ موضوع امامت و خلافت ہم تک یوں ہی نہیں پہنچا ہے، اس پہ محنتیں ہوئی ہیں، اس پہ کام ہوا ہے، اس پہ علمی جو ہے ارخریزیاں ہوئی ہیں، وقت لگایا گیا ہے۔ کہاں ایران کا ایک رہنے والا عالم کہاں ہندوستان جائے، ہندوستان لکھنؤ پہنچے، اور پھر وہاں مدتوں لائبریری میں بند ہو کے رہے، اور قسم کھا کر رہے کہ میں جب تک کتاب مکمل نہیں کروں گا باہر نہیں نکلوں گا۔ آج تو بہت آسان ہو گیا ہے کام، آج ان کی الغدیر یوٹیوب پہ ڈلی ہوئی ہے جی، آج ان کی گوگل پہ ڈلی ہوئی ہے ان کی الغدیر۔ اس الغدیر کو آپ ابھی سارے جو بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی بھی ابھی الغدیر لکھیں آپ کے سامنے ساری جلدیں آ جائیں گی، مگر جس نے یہ لکھی ہے ان کے درجات کی بلندی کے لیے بلند تر صلوات۔ بات تو بہت روشن ہے، مطاع مطلق، جس کے لیے یہ لفظ آ رہا ہو اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، جی اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اور اولی الامر کی اطاعت کرو۔ تو ہاں نہ میں جواب دیا جائے، کیا رسول کی اطاعت مطلق نہیں ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یا رسول کی اطاعت میں مجھے اور آپ کو اختیار ہے؟ یہ اتنے حضرت ہیں کہ انہوں نے کہا اعلان نبوت سے پہلے اطاعت واجب نہیں ہے، اور اعلان نبوت کے بعد اطاعت واجب ہے۔ تو یہ اعلان نبوت سے پہلے نبی کو کچھ اور مانتے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اعلان نبوت کے بعد نبی کو کچھ اور مانتے ہیں۔ تمہیں مبارک ہو، ہم تو نبی کو اس وقت سے نبی مانتے ہیں جب آدم کا وجود بھی نہیں تھا۔ سبحان اللہ، سبحان مشن لہذا یہ بہت روشن پیغام کہ اس موضوع کے اوپر مولا علی نے جن احادیث سے مولا علی نے شورا میں، بات یہاں سے شروع ہوئی تھی، میں کبھی پوچھ بھی سکتا ہوں اپنے بچوں سے کہ بات کہاں سے میں نے حاشیے میں گیا تھا میں پوچھ بھی سکتا ہوں، ذہن حاضر رہے میرے بچوں کا، بزرگوں سے تو مجھے دعا چاہیے۔ کیا بات ہو رہی تھی؟ مولا علی نے شورا میں جو اپنی امامت اور خلافت پر احادیث سے کو یاد کیا ہے اور اسے استدلال کیا ہے، وہ 3 حدیثیں ہیں، سنا دوں؟ حدیث غدیر، حدیث ثقلین اور حدیث سفینہ۔ اب اللہ کرے کہ آئندہ کی مجلسوں میں ان حدیثوں پر میں غور کر پاؤں، اس لیے کہ ہمارا تو اپنا کوئی بیان اور اپنا کوئی خطاب نہیں ہونا چاہیے، ہمیں تو وہی یہاں سے بیان کرنا چاہیے جو اللہ نے کہا ہے یا رسول اللہ نے کہا ہے یا مولا علی نے فرمایا ہے۔ ہمارا اپنا کون سا بیان ہے؟ ہماری کوئی یہاں پر آرٹس کونسل کی خطابت تو ہو نہیں رہی۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد والے۔ یہ مجلس ہو رہی ہے، یہ مجلس ہو رہی ہے نا، تو اس میں تو قرآن کی آیتیں آئیں گی، اس میں تو حدیث بیان ہوگی، تو روشن ہے بات۔ امام حسین کیا فرما رہے ہیں؟ یجب علیہم طاعتہ، امام اسے کہتے ہیں جس کی اطاعت واجب ہے، جس کی اطاعت واجب ہے۔ تو جب اطاعت امام کی واجب ہے تو پھر امام کی معرفت واجب ہے،
امام کی معرفت کے لیے امام کے بارے میں علم ضروری ہے. معلومات اور علم ذریعہ، رستہ، سبب، مقدمہ ہے معرفت کا. جتنا امام کے بارے میں، جتنا مثلا جس موضوع پر بھی ہم بات کر رہے ہوں، جتنا اس کے بارے میں علم ہوگا اتنا ہی اس کے بارے میں معرفت ہوگی. اور معرفت کا نتیجہ امام کے باب میں تجب علیہم طاعت ہوگی، اس کی اطاعت واجب ہو جائے گی. امام کی میں نے کل عرض کیا تھا کہ پہلے امام مولا علی، دوسرے امام امام حسن، تیسرے امام امام حسین، اور 12 اماموں کے نام لے لیں اور یقیناً بچوں کو ہم یاد کرواتے ہیں. مگر میں بڑوں سے کہہ رہا ہوں بڑے ہو جاؤ. یہ تو بچپن کا سبق تھا نا، کہ بچپن میں یاد کروایا گیا تھا کہ پہلے امام سے لے کے 12ویں امام تک کون ہے. تو کچھ تھوڑا سا آگے بھی تو بڑھیں، کچھ معرفت کے باب میں آگے بھی تو بڑھیں. مولا نبی فرما رہے یا علی انت قسیم النار والجنہ، یا علی تم جنت و دوزخ کے تقسیم کرنے والے ہو. اچھا، میں کل امام شافعی کے 4 مصرے پڑھ چکا ہوں. ایک صلوات اور ہدیہ کریں نبی کے ساتھ. اچھا، یہ ایک مجلس میں کہہ چکا ہوں، بلکہ کئی مجلسوں میں کہہ چکا ہوں کہ یہ کیونکہ جوڑنے کی جگہ ہے، یہ سب کی جگہ ہے. در حسین پہ ملتے ہیں ہر مزاج کے لوگ، یہ دوستی کا وسیلہ ہے، دشمنی کا نہیں. تو جب میں یہاں ممبر پہ بیٹھ کے بات کروں گا تو مجھے آیت پر تو کسی کو کوئی اختلاف ہی نہیں ہے. قرآن تو قرآن ہے، سب کے لیے. کسی کا کوئی 40 پارے کا اور 30 پارے کا قرآن نہیں ہے. قرآن وہی 30 پاروں کا قرآن ہے، وہی تاج کمپنی، وہی چاند کمپنی، وہی جو چھپا صاحب کے گھر میں قرآن ہوگا وہی شہنشاہ حسین نقوی کے گھر میں قرآن ہے. تو قرآن پر اختلافی باتیں کر کے تو یہودیوں کو خوش کرنا اور اسلام دشمن طاقتوں کو خوش کرنے کے مترادف. ہماری گفتگو کا عنوان یہ تھا کہ مولا نبی نے جب مولا علی کے لیے فرما دیا کہ یا علی انت قسیم النار والجنہ، آپ جنت اور دوزخ کے تقسیم کرنے والے ہیں. آپ جنت اور دوزخ کے تقسیم کرنے والے ہیں. کل میں کہہ چکا ہوں، مگر بعض اپنے سنی بھائیوں کی تسلی کے لیے وہ ایک روایت سنا دیتا ہوں کہ جس میں مامون الرشید نے امام رضا سے کہا تھا کہ یہ حدیث مجھے سمجھ میں نہیں آتی. تو حضرت نے فرمایا تمہیں یہ حدیث سمجھ میں نہیں آتی، تو میں ایک اور حدیث سناتا ہوں جو اس حدیث کو سمجھائے گی. تو امام رضا نے فرمایا کہ تمہیں یہ حدیث تو سمجھ میں نہیں آئی کہ سرکار نے فرمایا یا علی انت قسیم النار والجنہ. تمہیں یہ حدیث تو سمجھ میں آتی ہے کہ نبی نے فرمایا یا علی حبو کا ایمان و بغضو کا کفر. یا علی تم سے محبت کرنا ایمان ہے اور تم سے نفرت کرنا کفر ہے. جو علی سے محبت کرے گا مومن ہے، جنت میں جائے گا. جو علی سے نفرت کرے گا کافر ہے، دوزخ میں جائے گا. تو علی ہی جنت بھیج رہے ہیں اور علی ہی دوزخ بھیج رہے ہیں. تو یہ حدیث مامون الرشید کو سمجھ میں آ گئی. تو ایسا ہوتا ہے کبھی ایک چیز سمجھانے کے لیے دوسری چیز کا سہارا لینا پڑتا ہے. مگر جس بحث کو میں چاہ رہا تھا آج ہدیہ کروں وہ بحث یہ ہے کہ جو تقسیم کرنے والا ہے نا، اس کی اگر تقسیم عادلانہ نہیں ہوگی. بھائی تھوڑا ساتھ دیجیے گا فضائل سننے کے لیے جو میرے سنی شیعہ بھائی آئے ہوئے ہیں. مولا علی کے فضائل سننے کے لیے سنی شیعہ بھائی آئے ہوئے. تقسیم کرنے والا اگر اس کی تقسیم عادلانہ نہ ہو تو وہ تقسیم کرنے والا ہی نہیں ہو سکتا. یمن کی جنگ کے بعد، جس کے بعد پورا یمن مسلمان ہو گیا تھا، اور مولا علی نے کیونکہ وہ جنگ جیتی تھی، یمنیوں کو وہ کلمہ میرے مولا علی نے پڑھوایا تھا. ہاں، آپ دیکھ لیجئے آج تک اس کے اثرات ہیں. یمن، ایران اور پاکستان کی ترقی کے لیے بلند صلوات پڑھیں. تو مولا نے اس جنگ کے جیتنے کے بعد مولا نبی نے فرمایا یا علی مال غنیمت بھی آپ ہی تقسیم کریں، مال غنیمت بھی آپ ہی تقسیم کریں. تو مولا علی نے مال غنیمت تقسیم کیا. تو ایک شخصیت مولا نبی کی خدمت میں آ گئی کہ یا رسول اللہ
علی جب بانٹ رہے تھے تو علی مٹھی بھر بھر کے اپنا ہاتھ اٹھا اٹھا کے دے رہے تھے، تو کسی کے پاس زیادہ گیا ہوگا، کسی کے پاس کم. تو حضرت نے فرمایا جس کو علی نے بانٹا ہے وہ اپنا سامان لے کر آ جائے. وہ چیزیں جو علی نے دی ہیں وہ لا کے رکھ دو سامنے، یہ تمہیں دی ہے، یہ تمہیں دی ہے، یہ تمہیں دی ہے. جب ساری چیزیں رکھ دی گئی، مولا نبی نے فرمایا انہیں وزن کرواؤ. اور جب انہیں وزن کروایا تو گراموں ماشوں کا فرق نہیں تھا. تو اس وقت میں میرے مولا نبی نے فرمایا اِنَّا کفایا. بھائی ہدیہ کر رہا ہوں مولا علی کے فضائل کا ایک باب. مولا نبی نے فرمایا اِنَّا کفایا وَکَفَا عَلِيٍّ فِي الْعَدْلِ سِوَا. میرا ہاتھ اور علی کا ہاتھ عدالت میں ایک جیسا ہے. آپ کے ذوق سماعت دیکھ کر مجھے ایک منظر اور یاد آ گیا. سرکار نے ایک سفر میں ایک مسافر کے ہمراہ کھانا تناول فرمایا. اس کے پاس کھجوریں تھیں، سرکار کے پاس جو غذا تھی اس میں کھجوریں نہیں تھیں. اس نے سرکار کو کھجوریں آگے بڑھا کر دیں. تو حضرت نے فرمایا جب مدینے آؤ گے تو میں بھی تمہیں کھجوریں دوں گا. سرکار کی رحلت ہو گئی. جی جو وہ میں واقعہ سنا رہا تھا، بات آ گئی، چھوڑ دوں یا آگے بڑھوں؟ تو کھجور تو وہ آ گئے مدینہ منورہ میں، مگر نبی سرکار کی رحلت ہو گئی. وہ مدینہ منورہ تشریف لائے. دور حضرت ابو بکر کا ہے. انہوں نے آ کر کہا کہ ایسے میرے ساتھ واقعہ گزرا تھا، سرکار نے فرمایا تھا کہ جب مدینے آؤ گے تو میں تمہیں کھجوریں دوں گا. یاد رہے کہ نبی مکرم نے مولا نبی مکرم نے مولا علی کو وقض دینی کہہ کر بھی مخاطب کیا تھا. میرا قرضہ تم اتارو گے. تم میرا جو دین ہوگا نا، جو میرا دین ہوگا اسے تم دو گے. تو جب اس آنے والے مسافر نے کہا کہ ایسا ہوا تھا تو فوراً حضرت ابو بکر نے فرمایا علی کو بلاؤ. مولا علی تشریف لے کے آئے. کہا یا علی ایسے ایسے واقعہ گزرا ہے، یہ دعویٰ کرتا ہے اور اس کو نبی مکرم نے کھجوریں واپس کرنی تھی، آپ اسے دے دیں. مولا علی نے چند مشت کھجوروں کی انہیں دے دی. تو صحابہ اکرام میں سے بعض نے کہا کہ یا ابو بکر یہ کام تو آپ بھی کر سکتے تھے. تو فرمانے لگے کہ یہ کام میں نہیں کر سکتا تھا، اس لیے کہ نبی نے فرمایا تھا اِنَّا کَفَايَا وَكَفَا عَلِيٍّ فِي الْعَدْلِ سَوَا. میرا تو بھائی بہت واضح ہے نا بات کہ جو تقسیم کرنے والا ہو. مجھے اجازت دیں کہ یہ ایک مفصل اور ایک بہت ہی مضبوط گفتگو ہے، اسے کل کی مجلس پر ہم مؤخر کر دیں کہ تقسیم کرنے والے کی جو تقسیم ہے وہ عادلانہ ہونی چاہیے. اور تقسیم عادلانہ نہیں ہوگی تو وہ قسیم نہیں کہلائے گا، وہ تقسیم کرنے والا نہیں کہلائے گا. تو اب جنت کو تقسیم کرنا ہے بھائی، اور جنت کے 8 درجے. دوزخ کو تقسیم کرنا ہے، دوزخ کے 7 درجے ہیں، اور درجے ہیں ہی اعمال کی بنیاد پر، ورنہ ایک ہی جنت ہوتی نا. ورنہ جنت کے درجے کیوں ہیں؟ جنت کے 8 درجے، دوزخ کے 7 درجے. اچھا اللہ نے بھی دوزخ کا 1 درجہ کم رکھا ہے، وہ بھیجنا نہیں چاہتا. ہاں
وہ چاہتا ہے جنت میں لوگ زیادہ جائیں، جنتیوں کو وہ زیادہ دیکھنا چاہتا ہے. یہ تو مسلمان ہے نا کہ ہر ایک کو دوزخی بنا رہا ہے، اور اللہ تو یہ چاہ رہا ہے کہ سب جنت میں جائیں، کم سے کم دوزخ میں جائیں. اور یہاں دوزخ کے بارے میں بھی ایک حدیث مجھ سے ہدیہ لے لیں اور پھر مجھے کل تک کے لیے اجازت دیں. اگر توفیق شامل حال ہوئی تو عرض کروں گا جنت کے اور دوزخ کے درجوں کے ساتھ تصور میں لیتے ہوئے رکھتے ہوئے یہ حدیث بھی ہدیہ لے لیں. حدیث کہتی ہے لو اجتمع الناس علی حب علی ابن ابی طالب، اگر ساری دنیا علی کی محبت پر اتفاق کر لیتی لما خلقت النار، تو اللہ کہہ رہا ہے میں دوزخ ہی نہ بناتا.